الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حبشہ کی ہجرت سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے شعب ابی طالب اور عام الحزن کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی، دین کی دعوت دینا شروع کی اور دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور لوگ ایمان لانے لگے، تو یہ بات جو کفار کو اور مشرکین مکہ کو بہت ناگوار گزرتی تھی. اس لیے انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی، طرح طرح کے حربے استعمال کیے، طرح طرح کے انہوں نے منصوبے بنائے تاکہ وہ جو مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح پریشان کر کے ان کو اپنے کام سے روک سکیں اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد آگے نہ بڑھے. انہوں نے کفار اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تمام تدبیروں کو، تمام حربوں کو، تمام منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناکام کر دیا. انہی حربوں اور تدبیروں میں سے انہوں نے ایک تدبیر یہ اختیار کی اور ایک بہت بڑی تدبیر اور ایک بہت بڑا حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ سب کفار اور مشرکین مکہ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد میٹنگ ہوئی، پنچایت ہوئی، مشورہ ہوا اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ جو اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اب ہم اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بھتیجے کو محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم آپ کا اور آپ کے خاندان والے جو ہیں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، مقاطعہ کر دیں گے. جناب ابو طالب نے ان کی باتوں کو سنا اور صاف طور پر انکار کر دیا. ان شر پسندوں نے ایک دستاویز لکھوائی اور اس دستاویز کے اندر انہوں نے یہ لکھوایا کہ جب تک بنو ہاشم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، تب تک ہم جو بنو ہاشم سے لینا دینا بند رکھیں گے، ان کے یہاں رشتہ ناطہ قطع کر رکھیں گے، اسی طرح ان سے خرید و فروخت بند رکھیں گے. گویا کہ ہر طرح سے ان کا جو بائیکاٹ ہم کیا کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے. انہوں نے اس طرح کی ایک دستاویز لکھوائی اور دستاویز لکھوانے کے بعد اس دستاویز کو محفوظ کیا اور حفاظت کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کے دیوار پر اس کو ٹانگ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خاندان والے تھے بنو ہاشم، ان تمام لوگوں نے، خواہ وہ مسلمان ہوئے ہو یا جو مسلمان نہ ہوئے ہو،
ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں پورا ساتھ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم جو تقریباً 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے، قید رہے، بند رہے، اور تنگی کی حالت یہاں تک کی تھی، تنگی کی حالت یہاں تک کی پہنچ گئی تھی کہ کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے وہ جو بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، اور ان کی رونے کی آواز جو گھاٹی کے باہر تک جاتی تھی، لیکن ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو بہت ہی تنگی کے ساتھ، بہت ہی پریشانی کے ساتھ انہوں نے، بنو ہاشم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً 3 سال جو شیب ابی طالب کے اندر انہوں نے گزارے۔ کوئی مکہ سے باہر اگر تجارت والا قافلہ آتا تھا مکہ میں تجارت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ باہر ہی روک دیتے تھے کہ وہاں مت جانا، باہر ہی قافلے کو روک دیا کرتے تھے تاکہ جو ان کے پاس غلہ وغیرہ کچھ جا نہ سکے۔ جب یہ معاہدہ حد سے تجاوز کر گیا، حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، تو کچھ لوگ انہی میں سے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں جا کر کے، رات کے اندھیرے میں جو کچھ غلہ وغیرہ جو پہنچانا شروع کیا۔ لیکن ابو جہل جو ملعون ہے، اس نے جو اس کے اندر بھی رکاوٹ ڈالی، اور اس کے اندر بھی اس نے جو رکاوٹ ڈالنا شروع کی، اور وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو غلہ دینے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو ملامت اور بے عزت کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 4-5 سرداروں کو کھڑا کیا، اور ان 4-5 سرداروں کے دل کے اندر رحم آیا، اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی، اور بات چیت یہ کی کہ جو ہم آپ لوگ جو ہیں کیا گھر کے اندر آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جو شیب ابی طالب کے اندر جو بنو ہاشم ہیں، جو محصور ہیں، جو قید کر دیے گئے ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی تو ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ بھی تو ہمارے خاندان کے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ معاہدہ ہے، جو یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے اب ہمیں اور آپ کو یہ ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں بات کی، اور آپس میں بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل لوگوں کے سامنے میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی جائے گی، اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن جب اگلا دن آیا تو ان 4-5 سرداروں میں سے ایک سردار کھڑا ہوا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کیسے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے ہی گھر والے، تمہارے ہی خاندان والے لوگ جو اس طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور نہ جانے کب تک وہ اس طرح رہیں گے۔ یہ جو ظالمانہ معاہدہ ہے اور یہ ظالمانہ جو دستاویز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ایک نے آواز اٹھائی تو دوسری جانب سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اور پھر اسی طرح دوسری جانب سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح جو بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف جو آواز اٹھائی۔ ادھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا، جو دستاویز جو بیت اللہ کے اندر جو لٹکائی گئی تھی، جو دستاویز لکھ کر جو بیت اللہ کے اندر لٹکائی گئی تھی، اس دستاویز کو کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا ہے۔ البتہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی رہ گیا، باقی تمام چیزوں کو، تمام دستاویز کو کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو انہوں نے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ میرا بھتیجا اس طرح کہہ رہا ہے، اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہوئی، جو میرا بھتیجا جو بات کہہ رہا ہے، اس بات کو معیار بنا لو، بنیاد بنا لو۔ اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہوئی تو اس محاصرے کو ختم کر دیا جائے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نہیں ہوئی
تو جو ہم خود آپ کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سپرد کر دیں گے، محمد کو آپ کے سپرد کر دیں گے۔ چنانچہ جب اس دستاویز کو کھولا گیا تو جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ اس دستاویز کو جو کیڑوں نے کھا لیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اسی طرح ہوا، اور اس طرح وہ کیا ہے، وہ ظالمانہ معاہدہ جو محاصرہ تھا وہ کیا ہوا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر، آپ کے خاندان والوں پر یہ جو 3 سال جو گزرے ہیں شعب ابی طالب میں، یہ جو بہت ہی مصیبت والے دن گزرے ہیں، بہت ہی مصیبت والے ایام گزرے ہیں۔ طرح طرح کے واقعات جو شعب ابی طالب کے اندر پیش آئے، لوگوں نے کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا، اور کس طرح انہوں نے جو اپنی زندگی 3 سال کی اس محاصرے کے اندر جو انہوں نے گزاری کہ باہر سے بھی اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو مکہ کے مشرکین اور کفار جو تھے وہ جو ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے، یہ محاصرہ جو یہ 3 سال کا محاصرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ابھی جو کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمدرد چچا تھے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، ہر موقع پر اور ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وفات کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، تاکہ جو میں جو اللہ کے حضور آپ کے لیے جو آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کل میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو اتفاق ایسا تھا کہ وہاں ابو جہل اور بڑے بڑے مکہ کے سردار خراٹ قسم کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے اصرار کر رہے تھے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں جو اللہ کے حضور اللہ کے سامنے کل قیامت میں آپ کے حق میں جو شہادت دے سکوں، ادھر جو ابو جہل اور جو سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ ابو طالب کیا تم اپنے بھتیجے کی بات مان کر اور جو اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو جو جھٹلانے والے بن جاؤ گے؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو لونڈیاں بھی کیا تمہیں ملامت کریں گی، لونڈیاں بھی کیا تمہیں برا بھلا کہیں گی۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، اور ادھر سے جو ابو جہل اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر یہ ہوا کہ ابو طالب نے کہا کہ مجھے جو جہنم میں جانا پسند ہے لیکن مجھے جو اپنی جو بے عزتی پسند نہیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری کوشش کر لی، اب جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے واپس آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اس لیے کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، ہر موقع پر ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر پر پہنچے تھے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گڑھا کھودو اور اس کے اندر ان کو رکھ دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو طالب نے آپ کی حمایت کی، آپ کا ساتھ دیا، کل قیامت میں آخرت کے دن میں آپ کی طرف سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ان کو جہنم کے نیچے کے طبقے میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ جہنم کے کنارے رکھا جائے گا، اور ان کے پیر کے نیچے ایک انگارہ رکھ دیا جائے گا، اور اس انگارے کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے جو بھیجا ہے وہ جو ہانڈی کی طرح جو کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ جہنم میں مجھے ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن سب سے ہلکا عذاب یہی ہوگا، سب سے ہلکا عذاب جو انہیں دیا جا رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ جو شرک کی حالت میں جو اس دنیا سے گئے ہیں
اس لیے وہ کیا ہے، وہ جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ جو حادثہ پیش آیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ حمایتی چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے والے چچا جو کیا ہے اس دنیا سے چلے گئے، وفات کر گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی جو چند دن گزرے تھے، 6-7 دن 4-5 دن گزرے تھے کہ ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا۔ وہ حادثہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں تسلی کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک زندگی گزارنے والی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جناب ابو طالب کے 4-5 روز کے بعد ہو گئی۔ ابھی ایک حادثہ جو ابھی صحیح طرح سے بھلایا نہیں جا سکا تھا کہ ایک اور بھی بڑا حادثہ، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے والی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب ابو طالب کی وفات کے بعد 4-5 روز کے بعد ان کی بھی کیا ہوئی، وفات ہو گئی۔ اس لیے یہ جو 10 ربیع والا جو سال ہے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غم کا سال، کہ اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے بڑے حادثات اور 2 بڑے بڑے غم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سال 10 ربیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ جو باتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الحزن سے متعلق، اور ہم تک جو دین جو پہنچا ہے، ہم اور آپ غور کریں کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، اس دین کو پہنچنے میں کتنی بڑی قربانیاں لوگوں نے پیش کی، بڑی بڑی قربانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، جب جا کر یہ دین کیا ہے ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو ہمیں یہ جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے ہوئے، بغیر کسی مشقت کو اٹھائے ہوئے، بغیر کسی مصیبت کے اٹھائے ہوئے، بغیر کسی چیز کا سامنا کیے ہوئے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی قیمتی ایمان کی دولت مل گئی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس ایمان کی دولت کی اہمیت نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت جو قربانیوں کے بعد عطا فرماتے ہیں، پریشانیوں کے بعد عطا فرماتے ہیں، محنت کے بعد، جدوجہد کے بعد اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد جب ان لوگوں کو یہ ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی یہ دولت دی ہے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو باقی رکھے اور ہمارا جو آخری وقت میں ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو یہ جو باتیں تھیں شیخ ابی طالب سے متعلق اور عام الحزن سے متعلق، یہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔